الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم ایک بار پھر عظیم الشان مرکز اسلام جامع مسجد محمد ابوبکر صدیق میں جمعہ کے اجتماع میں حاضر ہیں. آپ نے سورہ الانفال کی آیت نمبر 33 سماعت فرمائی ہے، پارہ نمبر 9 ہے اور سورۃ نمبر 8. آج ہم نے گفتگو کرنی ہے درود تاج کے بارے میں. درود تاج کے بارے میں اس میں ایک جملہ ہے، دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم. جو کوڑے ہیں نا دل کے، جن کے دل میں بیماری ہے، یہ جملہ بڑا دکھتا ہے ان کو. بیماریوں کو دور کرنے والا تو اللہ ہے، بیماریوں کو دور کرنے والا تو، تکلیفوں کو دور کرنے والا تو، مصائب کو دور کرنے والا تو، آسمانی اور زمینی آفات و بلیات کو روکنے والا تو اللہ. یہ صفتیں تو اللہ کی ہیں اور تم ان صفات کا تعلق رسول اللہ سے جوڑ دیتے. تو آج ہم نے تھوڑے سے وقت میں ان لفظوں کے اوپر غور کرنا ہے کہ یہ کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے کوئی ممانعت نہیں کی. جو انسان کا جی چاہتا ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکتا. کوئی پابندی نہیں اسلام نے لگی. جس کے دل میں جتنا ایمان ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا پیار کرتا، جیسے چاہتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکتا. اسلام نے یہ دروازہ کھول دیا. اسلام نے اور اس میں جتنی بھی تعریف کر لو غلو نہیں ہو سکتا، حد سے بڑھا نہیں جا سکتا،
اس لیے کہ حد سے تو انسان تب بڑھے جب کسی انسان کو پتہ ہو کہ رسول اللہ کی تعریف کی حد کیا ہے۔ جب حد کا پتہ ہی نہیں، حد کا تعین ہی نہیں، تو اللہ جل مجدہ الکریم کی اس کائنات کا عظیم ترین انسان سمجھ کے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے چاہے ویسے تعریف کر سکتا۔ صرف ایک بات نہیں کہنی، ایک جملہ نہیں کہنا بس کہ حضور خدا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بیٹے نہیں ہیں، خدا کے شریک نہیں ہیں، یہ نہیں کہنا۔ اس کے علاوہ جو جی چاہتا ہے وہ کہہ دو، جو ایمان ہے وہ نکال دو اندر سے، جتنی محبت ہے اس کا اظہار کرو، پتہ چل جائے گا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے۔ تو جس عظیم ہستی نے یہ درود تاج لکھا ہے، اس نے نام بھی کمالی رکھا ہے، درود تاج، تاج یہ تاج، اور کہا بڑے خوبصورت لفظوں میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم، اللہ کہتا ہے، دیکھو اس میں کتنی پیاری اور محبت والی بات، اللہ کہتا ہے ایمان والے تو درود بھیج، ایمان والے تو درود بھیج۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم خود درود اور سلام خوب بھیجو۔ درود کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی، اللہ کہہ رہا ہے تو بھیج، یہ کہتا ہے یا اللہ تو بھیج، اللہ کہہ رہا ہے تو بھیج، اے ایمان والے تو درود بھیج میرے محبوب پر، اور بندہ کہتا ہے یا اللہ تو بھیج۔ کیا معنی اس کا ہوا؟ کہ وہ رب جو عظمتوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے تم صرف یہی کہہ دو، تم صرف یہی کہہ دو کہ اے ہمارے رب، ہم اس اوقات کے نہیں ہیں، ہماری یہ شان نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق درود بھیجیں، کہہ دو یا اللہ تو بھیج، میں دوں گا، ثواب تمہارے کھاتے میں ڈال دوں گا۔ بھیجے گا کون؟ یہی کہا نا اللہم صلی علی، یا اللہ تو بھیج، وہ کہتا ہے تم بھیجو، ہم کہتے ہیں نہیں تو بھیج، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تیرے محبوب کی شان کیا ہے، تو کہیں ہم درود بھیجیں تو پتہ نہیں اس کی شان کے مطابق بھی ہوگا کیا نہیں، تو ہم نے کہا یا اللہ تو خود ہی بھیج دے، جیسی تیرے محبوب کی شان ہے تو خود ہی بھیج دے۔ وہ کہتا ہے میں دوں گا، ثواب تیرے کھاتے میں ڈال دوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پہ ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 بار درود بھیجتا ہے، اور جو 10 بار بھیجتا ہے اللہ 100 بار بھیجتا ہے، جو 100 بار بھیجتا ہے اللہ 1000 بار درود بھیجتا ہے، اور جو ڈیلی بیسس پہ 1000 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی روح اس وقت تک قبض نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اس کا گھر نہیں دکھا دے گا۔ درود شریف پڑھنے والے کے ایمان کی ضمانت رسول اللہ نے دے دی کہ پڑھنا شروع کر دو، روز 1000 بار پڑھو، جنت میں گھر بھی دکھائے گا، اور یہ بھی بتا دیا جنت میں دکھائے گا۔ کس میں دکھائے گا؟ جنت میں دکھائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا فائدہ۔ تو کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں اس میں ایک بات واضح کر دوں، احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ بھی درود بھیجا گیا ہے، اور آپ کے اصحاب پر بھی درود بھیجا گیا، آپ کے اصحاب پر بھی درود شریف۔ کبھی خاص صرف درود شریف کی بات ہوگی نا تو اس پہ میں علامہ سخاوی کے احادیث اکٹھے کیے ہوئے 100 سے زائد جو درود ہیں وہ میں سناؤں گا کہ کس کس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود میں کس کس کو شامل فرمایا، بیویوں کو شامل کیا، اپنے اصحاب کو شامل کیا، اپنی آل کو شامل کیا، اور ایمان والوں کو بتایا کہ یہ سارا میرا حلقہ یا احباب ہے، ان سب کے اوپر درود بھیجنا۔ تو پہلا یہ جملہ تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کے اوپر میں نے کوئی بات نہیں کی، بس ایک ہی بات سنائی ہے، وگرنہ یہ ایک ہی جملہ ختم نہیں ہوتا، ہم نے کیونکہ بات آگے لے کے جانی ہے تو میں اس لیے اس حساب سے بات کروں گا کہ اپنے وقت کے اندر ہم
اس کے اوپر بات کر سکیں۔ دوسرا جملہ فرمایا صاحب تاج، صاحب تاج، تو رسول اللہ تو تاج پہنتے ہی نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تاج نہیں پہنتے تھے۔ تاج تو ہوتا ہے سونے کا، تاج تو ہوتا ہے چاندی کا، تاج تو ہوتا ہے جس میں موتی جھرے ہوئے ہوتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری کتب حدیث میں ایک بھی روایت نہیں آتی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاج پہنا۔ اس کے بارے میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے اس زمانے میں بادشاہ سونے کے تاج پہنتے تھے، بڑے بڑے، اپنے قدوں سے لمبے لمبے تاج، کئی فٹ بڑا تاج ہوتا تھا وہ جو اپنے سر پہ سونے کا رکھ کے فخر محسوس کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پگڑی باندھی، کیا باندھی؟ پگڑی شریف باندھی، تو اللہ نے پگڑی کو رسول اللہ کا تاج بنا دیا، پگڑی کو۔ اور میں بڑے درد سے یہ بات بتاؤں، اللہ اکبر، ہم ظلم کی اس چکی میں پسے ہوئے ہیں کہ رہتے اسلامی ملک میں ہیں لیکن ہمارے ادارے جو بڑے پاورفل ادارے تصور کیے جاتے ہیں وہ وہاں سارے دین کے دشمن بیٹھے ہوئے۔ سب سے پاورفل ادارہ جو آئیڈینٹیفیکیشن کا کام کرتا ہے نادرا، وہاں پگڑی کے ساتھ فوٹو نہیں اتروانے دیتے، پگڑی کے ساتھ پوری دنیا کے جس مرضی خطے میں چلے جاؤ، ہندو کہیں پگڑی کے بغیر اپنی تصویر نہیں اتارتا، چاہے ہندو کینیڈین نیشنلٹی ہو، چاہے ہندو برٹش ہو، چاہے ہندو یورپ کا رہنے والا ہو، چاہے آسٹریلیا کا رہنے والا ہو، چاہے ہندوستان کا رہنے والا ہو، جب اس کے پاسپورٹ پہ آپ دیکھیں گے تو اس کے پاسپورٹ پہ آپ کو اس کی پگڑی کے ساتھ تصویر نظر آئے گی۔ اور پاکستان کے اندر نادرا کے ادارے میں ایسے ایسے اپنی ڈیوٹی کے پابند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پگڑی کے ساتھ تصویر نہیں اتارتے، کہتے نہیں جی الاؤ نہیں ہے۔ کون سا مسلمانوں کا تمہارا ملک رہ گیا؟ ایسے ظالم تم حکمران نافذ ہو چکے ہو کہ تمہیں یہ بھی خیال نہیں ہے اس تاج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کو تاج کہا ہے، یہ مومن کی عزت ہے، یہ مومن کی شان، مقام اور مرتبہ ہے۔ اگر ایک بندہ اس کے بغیر نماز پڑھے، ویسے عام سی بات ہے پگڑی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، پگڑی کے بغیر، ٹوپی کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، قمیض کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کے پاس لباس نہ ہو تو بغیر لباس کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ ٹوپی پانی فرض ہے تو اس کو پوچھ لو، اس کو کہو پیارے بھیا اگر ٹوپی پہنی فرض نہیں تو قمیض بھی پہنی فرض نہیں، صرف سطر ہی چھپانا ضروری ہے نا۔ کیا ہمارے معاشرے کو ہو گیا، کدھر چلے گئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں کوئی پگڑی باندھنی ضروری نہیں، ٹوپی پہننی ضروری، ننگے سر بھی نماز ہو جاتی۔ پیارے بھائیوں اور میرے مسلمان پیارے پیارے بھائیوں، غور سے سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے یہودی بھیجے، اللہ نے دنیا میں قوم یہود آباد ہوئی، وہ صرف پگڑی پہنتے تھے، یہودی صرف پگڑی پہنتے تھے، عیسائی صرف ٹوپی پہنتے تھے۔ فرمایا جب ہم آئے تو ہم نے ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھی، ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھی۔ ٹوپی اور پگڑی یہ دونوں اسلام کا حسن ہے۔ جو بندہ پگڑی باندھ کے نماز پڑھتا ہے نا اس کی نماز میں 70 گنا تک اضافہ کر دیا جاتا ثواب کا۔ کس کا؟ ثواب۔ اور بغیر پگڑی کے پانو جو گھروں سے نہیں باندھ کے آتے، مجبوری ہے، بعض کی بیویاں سخت ہوتی ہیں نہیں باندھنے دیتی، تو ہلے انہیں پگڑی بننے لا پہ، تو وہ بندہ کپڑا لے آئے گھر سے اور مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد پگڑی باندھ لے اور جاتی دفعہ اتار کے اس کو پھر بغل کے اندر دبا کے لے جائے، کم از کم ثواب تو ضائع نہ کرے، ثواب تو ضائع نہ کرے۔ ڈر تو گھر والوں کا ہے نا، تو کوئی بات نہیں گھر میں نہ باندھ کے جائے لیکن عام تو باندھے، مسجد میں نماز میں تو باندھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حالت احرام کے علاوہ کبھی ٹوپی اور پگڑی کے بغیر وقت نہیں گزارا، ہمیشہ ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھ کے آپ رکھتے تھے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کا پسندیدہ حسن تھا، پسندیدگی کی یہ جگہ تھی کہ آپ اپنے سر کے اوپر امامہ شریف باندھتے تھے۔
اور اس میں شریعت مطہرہ نے رعایت دی ہوئی ہے، جس طرح کا چاہے امامہ باندھ سکتے ہو، کالا باندھ سکتے ہو، سفید باندھ سکتے ہو، سبز باندھ سکتے ہو، جو جی چاہتا ہے وہ باندھ لو، لیکن باندھو مردوں والا۔ ایسا نہ لگے کہ دور سے بندہ دیکھے تو نظر آئے کہ کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاں، وہ پگڑی ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہونی چاہیے؟ یہ جو شادیوں پہ دلہے کلہ پہن لیتے ہیں نا، یہ پگڑی نہیں ہے، یہ پگڑی نہیں ہے، یہ فیشن ہے۔ یہ کیا ہے؟ فیشن۔ یہ پگڑی نہیں ہے، پگڑی کے حکم میں نہیں آتی، یہ فیشن ہے۔ جو ایک لباس پگڑی کا ہے اس کو باندھا جاتا ہے اور سوار کے، یہ اس حکم سے باہر ہے، پگڑی نہیں ہے۔ پگڑی وہی ہے جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق باندھتا۔ اور اس میں یہ بھی خیال رکھا جائے گا کہ جب پگڑی باندھی جائے گی تو ایسے باندھی جائے گی جیسے طواف خانہ کعبہ کیا جاتا۔ طواف خانہ کعبہ اینٹی کلاک ہوتا ہے، طواف خانہ کعبہ اینٹی کلاک ہے، ایسے گھومتا ہے۔ اور پگڑی بھی ایسے باندھی جائے گی کہ اس کا آخری بال دائیں طرف سے اوپر کو جائے گا، دائیں طرف سے۔ بعض بندے پگڑی باندھتے ہیں ایسے الٹی، پگڑی تو ہو گئی لیکن سیدھی نہیں باندھی، سیدھی، لیکن کوئی بات نہیں، ان سے تو اچھے جن نے باندھی نہیں، چلو باندھی تو ہے نا، لیکن پگڑی سیدھی باندھنی چاہیے، پگڑی سیدھی باندھنی چاہیے۔ تو اس پگڑی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تاج بنایا گیا، صاحب تاج، صاحب تاج۔ اور صحابہ پگڑی باندھتے تھے، غزوات میں پگڑی باندھتے، اور محدثین نے حدیث میں لکھا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں آئیں گے تو آپ نے وہاں بھی پگڑی باندھی ہوگی، امامہ شریف ہوگا آپ کے سر۔ اور جس دن میدان بدر ہوا، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام آئے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، اور 1000 اور 3000 فرشتوں کی فوج پیچھے تھی، تو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے بھی پگڑیاں باندھی ہوئی تھی، پگڑیاں باندھی ہوئی تھی۔ یہ پگڑی مومن کے لیے تاج، صاحب تاجی والمعراج، اور آپ صاحب تاج بھی ہیں اور صاحب معراج بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفر معراج کروایا، اس کی تفسیر قرآن مجید میں مختلف مقامات میں موجود ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا کیونکہ یہ ایک ایسا مضمون ہے سفر معراج والا جو گھنٹوں پہ، دنوں پہ، مہینوں پہ محیط ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ تاج والے، معراج والے، براق والے، علم والے، نشانی والے، جھنڈے والے۔ کس والے؟ جھنڈے، اسلام کا جھنڈا آیا اپنا، جس طرح پاکستان کا جھنڈا ہے نا، اس طرح اسلام کا بھی جھنڈا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ جہاد میں جاتے تو آپ اپنے ہاتھ سے جھنڈا تیار کر کے دیتے تھے، یہ جھنڈا لے جاؤ۔ امیر جس کو بناتے اس کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا دو۔ یہ جھنڈا اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے، ملک کی نشان ہے۔ اس کے بعد جو جملہ ہے نا، وہ جملہ سمجھنے والا، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلا، دافع البلا والوبا والقحط والمرض والعلم۔ قحط رسول اللہ کی وجہ سے دور ہو جاتا، تکلیف، دکھ، رنج، عذاب حضور کی وجہ سے دور ہو جاتے۔ آپ کون ہیں؟ دافع بلا، دافع عذاب۔ اس کے لیے میں آپ کو آیت قرآنی سنانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے سورہ الانفال کی آیت نمبر 33، الانفال کی آیت نمبر 33۔ یہ آیات کے نمبر میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر کوئی جا کے ان آیات کو دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر، سورۃ نمبر 8، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب، جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں، جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان کو عذاب۔ تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذاب سے روکنے کا وسیلہ ہے، عذاب سے روکنے کا وسیلہ۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کی وجہ سے
امت محمدی کو عذاب نہیں دیا، عذاب نہیں دیا کہ حضور کی وجہ سے عذاب نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ان میں ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ ان میں ہیں، آپ ان میں، انت فیہم جملہ خبریہ ہے، آپ ان میں ہیں، آپ ان میں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو تھوڑا اور آسان کر لیں تو کہیں بھئی پیارے بھائی کلمہ سناؤ، کلمہ سناؤ نا، کیا معنی ہے اس کا؟ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، وہ تو وصال کر گئے، تھے، ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ترجمہ کلمے کا ترجمہ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی یہ ترجمہ نہیں کر سکتا حضور اللہ کے رسول تھے کیونکہ اب وہ وصال کر چکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک آن واحد تھی جب آپ کی روح مبارک جسم مبارک سے نکالی گئی، صرف وہ ایک لمحہ نکالی گئی، اس کے بعد آپ کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیاوی زندگی دی، ویسی زندگی، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پردہ آ گیا ہمارے اندر، پہلے عالم دنیا تھا، اب حضور عالم برزخ میں تشریف لے گئے۔ پہلے عالم ارواح میں تھے، پہلے کہاں تھے؟ عالم ارواح میں، وہاں سے عالم دنیا میں تصرف فرماتے تھے، پھر عالم دنیا میں آئے تو عالم برزخ میں تصرف فرمایا، اب جب عالم برزخ میں تشریف لے گئے وہاں سے عالم دنیا میں تصرف فرماتے۔ آپ کا فیض عالم برزخ سے عالم دنیا کو فیض پہنچاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات آج بھی امت کو ویسے ہی ملتے ہیں جیسے آپ کے زارہ زمانہ حیات میں تھے۔ میں اس کے لیے آیت قرآنی سنانے لگا۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے سورۃ نساء آیت نمبر 64 بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ارشاد فرمائیں، ولو انہم جب کبھی بھی ولو انہم جب کبھی بھی ایسا ہو، اذ ظلموا تم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، کوئی زیادتی کر بیٹھو، اذ ظلموا جب کوئی ظلم کر بیٹھو، جاؤکا میرے پاس آ جاؤ۔ کس کے پاس آ جاؤ؟ تو اب تو حضور ہے ہی نہیں ظاہری زمانہ حیات، کیا بنے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری زیارت کی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو واجب کر دیا۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا من زارنی جس نے مجھے دیکھا، من رانی جس نے مجھے دیکھا، فقد رال حق اس نے مجھے ہی دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 1056 فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ یہ حضور اس کا کیا مطلب؟ فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے اس لیے دیکھا کہ میری شکل شیطان نہیں بن سکتا، میری شکل شیطان نہیں بن سکتا، تو جس کو میں نظر آیا اس کو میں ہی نظر آیا۔ فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس پہ اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کر دی۔ پھر ہمارا خیال آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو میرے بعد آئیں گے وہ کیا کریں گے، ان کے ہمارے لیے بھی حضور نے خوشخبری سنا دی۔ فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت بھی کی اس کے لیے بھی میری شفاعت واجب، اس کے لیے بھی میری شفاعت واجب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف پہ جانا ایسا ہی ہے جیسا حضور پاک کے پاس جانا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے۔ وہاں جا کے مومن بندہ مومن کہتا ہے، اور یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے نا یہ ہیں
صاحبزادہ محمد ابو بکر صدیق صاحب، یہ بڑا ذوق رکھتے تھے عمرہ شریف پہ جانے کا. تو میں نے کیا یار کیسے اس کو لے کے جائے، بڑا مشکل ہے، اٹھانا ہے اس کو، اور پھر جناب بڑے مسائل ہیں، جہاز میں اس کو کیسے بٹھائیں، کھانا اس کو کیسے کھلائیں. میں اور میری گھر والی ہم مدینۃ المنورہ حاضری کے لیے گئے. تو ایک دن اس نے افطاری کے وقت مجھے کال کی، کہنے لگی کہ ادھر آپ خواتین والی سائڈ پہ مسجد کے باہر آئیں. میں وہاں گیا تو کہنے لگی کہ ایک خاتون ہے، ان کا بچہ ہے بیمار، وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا، کئی دن ہو گئے اس کو مدینۃ المنورہ میں آئے ہوئے، لیکن روزہ رسول پہ حاضری نہیں ہو سکی. اور بچہ جوان ہے معذور لیکن جوان ہے، اور ماں اس کی بوڑھی ہے. ماں باب السلام سے بندوں سے نہیں گزر سکتی، لڑکا عورتوں کی طرف سے اندر نہیں جا سکتا کیونکہ مرد ہے، داڑھی نکلی ہوئی ہے اس کی. تو ابھی کئی دن کے بعد یہ رسول اللہ کے روزے پہ حاضری نہیں دے سکا. تو اس کو وہاں سے حاضری دلوا کے لے آؤ، رسول اللہ کے روزے کی جالی دیکھ. تو میں اس کو اس کی ویل چیئر لے کے باب السلام سے اندر آیا. تو مجھے بولتا تھا، وہ یہ تو نہیں بولتا لیکن وہ بولتا تھا. تو کہنے لگا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مواج شریف کی جالی آئے نا تو مجھے بتا دینا. پھر میں نے اس کو بتایا، کہنے لگا مجھے اٹھاؤ. پھر میں نے اس کو جب اٹھایا، وہ بڑا ہلکا پھلکا سا 12-13 کلو کا بچہ ہوگا، جوان تھا لیکن معذور ہونے کی وجہ سے جسمانی ساخت بڑی کمزور تھی. اور میں نے اس کو بتایا، وہاں سے مواج شریف کے سامنے سے گزر، میں کہا یہ سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کی جالی. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اس کی زبان سے نکل رہا تھا، حضور آپ کا غلام آپ کے روضے پہ آ گیا. یہ ایمان کی کیفیت، وہ اس کے عمرہ کروانے کا سبب وہ بچہ بنا. وہ ایک پریکٹس تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا دی کہ اگر یہ آ سکتا ہے تو یہ بھی آ سکتا ہے. آج کل یہ پھر پیچھے پڑا ہوا ہے کہ مجھے دوبارہ عمرہ کرو. میں نے کہا یار پہلے پیغام آیا تھا، پہلے اجازت ملی تھی تو لے گئے، اب جب وسائل اسباب پیدا ہوں گے، اجازت نامہ ملے گا پھر چلے جائیں. یہ وہاں کی منظوری ہے، پیسے کی بات نہیں ہے، پیسے کی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کی بات ہے. جس کو چاہے اجازت عطا فرما دے. یہ ان کا سب سے بڑا تصرف ہے، یہ ان کا سب سے بڑا تصرف ہے کہ وہ جس کو اجازت دیتے ہیں وہ ان کے روزے پہ آتا ہے، جس کو نہیں دیتے جتنی مرضی دولت ہو حضور کے روزے پہ نہیں جا سکتا. یہ ان کا سب سے بڑا تصرف. جس کو اجازت دیتے ہیں وہ جاتا، اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے آنسو بہاتا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انسان کی کیفیت سے واقف ہے نا، وہ یہاں بیٹھے ہوئے بھی واقف ہے. جو مومن کے دل کے اوپر کیفیت گزر رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف ہے. میرے دل کو تکلیف پہنچی. اللہ فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، دکھ تمہیں پہنچتا ہے، مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، اور احساس حضور کو ہوتا ہے. کس کو ہوتا ہے؟ تو اتنی دور سے کیسے پتہ چلتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم خالق کائنات نے اس ساری کائنات کا مالک رسول اللہ کو بنایا. سب کے دل حضور کے پاس ہے. کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا سوچتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، کوئی کیا دیکھتا ہے. وہ ایک شاعر تھے وہ بڑا خوبصورت شعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پہ کہتے تھے خدا کے نور کو اپنے جیسا بشر مانا تو کیا مانا. خدا کے نور کو اپنے جیسا بشر مانا تو کیا مانا، اور خاک مان کر مانا تو کیا مانا. یہ کہا کہ ہمارے جیسے تو کیا مانا. حاکم و شفیع و مختار مان آج، حاکم و شفیع و مختار مان آج، قیامت میں یہ سب دیکھ کر مانا تو کیا مانا. حاکم و شفیع و مختار مان آج، قیامت میں یہ سب دیکھ کر مانا تو کیا مانا. وہ جانے خبر ہے، وہ جانے خبر ہے، اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے او بے خبر، انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا. وہ بے خبر نہیں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، وہ اپنے امتی سے باخبر ہے. باخبر، جو مرضی یہ کر لے وہ باخبر، وہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب اپنے جان پر ظلم کر لو نا، جاؤ کا تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ. اور یہ آیت کیونکہ قرآن کی ہے اور قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہوا، اس سے مراد صحابہ نہیں، قیامت تک کے سارے بندے. قیامت تک جو بندہ اپنی جان پہ ظلم کرے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، پھر وہ آ کے کہے فاستغفر اللہ، حضور کے روزے پہ بیٹھ کے اللہ سے استغفار چاہے، واستغفر لهم الرسول، پھر حضور بھی اس کی سفارش کرے، یا اللہ آ گیا، اب یا اللہ یہ مجرم آ گیا، اب مہربانی کر دے. فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو اے غلطی کرنے والے، اے ظلم کرنے والے، اے اپنی جان پر زیادتی کرنے والے، جب حضور سفارش کر دیں گے نا تو اللہ سارے گناہ معاف کر. تو وہاں کی جو بیویاں ہیں نا ادھر اندر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کالے کالے بڑے بڑے سے برقعے پہن کر، اندر باہر سے کالی، اندر باہر سے دلوں سے کالی عورتیں، جن کے اوپر کفر کی ماریں لگی ہوئی ہیں، وہ کہتی ہے کچھ نہیں ہے یہاں پہ، کچھ نہیں ہے یہاں پہ، کچھ نہیں ہے یہاں پہ. تو کیا لینے جاتے ہو وہاں پہ اگر کچھ نہیں ہے؟ کہتے بس یہ ریاض الجنہ ہے، یہ ریاض الجنہ ہے، بس یہ جنت کا ٹکڑا. تو اس کو جنت کا ٹکڑا بنایا کس نے؟ اس کو جنت کا ٹکڑا بنایا کس نے؟ اس کو تو جنت کا ٹکڑا رسول اللہ نے فرمایا. فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میری گھر کی دیوار سے لے کر میرے منبر شریف تک کے درمیان جو حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جس کو رسول اللہ جنت کا باغ بنا دے وہ تو جنت کا باغ، اور خود ذات مصطفیٰ کی کیا شان ہو. علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ کا رد کرتے ہوئے یہ بات فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر جو ہے اس کے مقابلے میں اللہ کا عرش اعلیٰ ہے، اللہ کا عرش اعلیٰ. امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں تیرا کوئی استاد ہوتا نا، تو کیونکہ غیر مقلد تھا، تیرا کوئی استاد نہیں تھا، تیرا کوئی پیشوا نہیں تھا، تیرا کوئی راہبر اور رہنما نہیں تھا جو تجھے سمجھا دیتا. ہمارے بزرگ ہیں، کہا میں تمہیں آج سمجھاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. کہا تو یہ کہتا ہے رسول اللہ کا جسم انور؟ کہا میں تجھے اصل بات بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے اندر آپ کے جسم مبارک سے جو ریت کے ذرات لگے ہوئے، امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں وہ ریت کے ذرات بھی عرش اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں. تو جسم مبارک کی بات کرتا، وہ ریت کے ذرات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے مس ہو رہے ہیں، جن کو تلمس کا شرف مل رہا، وہ ذرے بھی عرش اعلیٰ سے اعلیٰ. وہ ذرے بھی، وہ جو اللہ کا عرش ہے نا وہ اس نے اپنے لیے تھوڑی بنایا ہو، اس نے اپنے لیے تھوڑی بنایا. اگر اس نے بنایا تو پھر وہ اس کے اوپر بیٹھتا ہے؟ کیا کر رہے ہو یار، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ تو جب وہ عرش نہیں تھا، جب وہ عرش نہیں تھا تو تب اللہ کہاں تھا؟ عرش بننے کے بعد پھر یہ بھی سوال ذہن میں آئے گا کہ عرش کی ایک لمبائی چوڑائی ہے، تو اللہ تو لمبائی چوڑائی سے پاک. جہاں تک لوگوں نے اللہ کی توہین کی ہے، اللہ کی توہین کی ہے، کہا امام بخاری کی روایت کا غلط معنی کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کرسی پہ بیٹھتا ہے، جب اللہ کرسی پہ بیٹھتا ہے تو کرسی اللہ کے وزن سے چڑچڑاہٹ کا شکار ہو جاتی. اللہ تعالیٰ وزن سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ وزن کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے، وزن کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس جسم سے پاک ہے. تو کہا پھر اس حدیث کا معنی کیا کریں گے؟ بڑا سادہ سا معنی کیا. فرمایا جب اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم کرسی پہ انوار و تجلیات ڈالتا ہے، انوار و تجلیات ڈالتا ہے، انوار و تجلیات کے وزن سے کرسی چڑچڑاہٹ کا شکار ہوتی. تو فرمایا کہ دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤں کو دور کرنے والے، بلاؤں کو دور کرنے. مدینہ المنورہ میں کریم آقا علیہ السلام تشریف لے کے گئے، بی بی عائشہ صدیقہ بیمار ہو گئی.
بی بی عائشہ صدیقہ بیمار ہو گئے، سیدنا ابو بکر صدیق بھی بیمار ہو گئے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں اتنی بیمار ہو گئی کہ میں بالوں کو ہاتھ لگاتی نا تو بال اتر جاتے سر سے، اتنا جسم میں کمزوری والا حال تھا۔ تو عرض کی حضور جو مدینے میں آتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، دعا فرمائیں۔ آپ نے دعا فرمائی، دعا ہو گئی۔ صبح حضرت سیدنا عمر بن خطاب آئے، عرض کی حضور رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا؟ کہ حضور ایک بوڑھی سیاہ عورت مدینے سے باہر نکل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر اللہ نے مدینے سے بیماری باہر نکال دی، مدینے سے بیماری باہر نکال دی۔ فرمایا اب جو مدینے میں آئے گا، سنو مومنو، رسول اللہ فرما رہے اللہ نے مدینے کو بٹی بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے مدینے کو بٹی بنا دیا، منافق رہ نہیں سکتا اور مومن گناہ لے کے جا نہیں سکتا، جائے گا سارے گناہ صاف ہو جائیں گے اور منافق کو اللہ مدینے میں رہنے نہیں دے گا، کیونکہ بٹی میں میل کچیل نہیں رہ سکتا، بٹی جلا کے راکھ کر دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤں کو دور کرنے والے، چاہے وہ روحانی بلائیں ہوں چاہے وہ جسمانی بلائیں، چاہے وہ روحانی تکلیفیں ہوں چاہے جسمانی تکلیف۔ حدیثیں بڑی بڑی۔ ایک یہودی تھا ابو رافع، مسلمانوں کی موجودگی میں اپنے قلعے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مذمت کرتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ نے فرمایا کون ابو رافع یہودی کے خلاف جہاد کرے گا؟ عبداللہ بن عتیق، آئین تے یہ کاف کتاب والی عتیق، کہنے لگے حضور میں جاؤں گا۔ ابو رافع کے خلاف جہاد کے لیے چلے گئے، مار دیا اس کو، واپسی نکلنے لگے تو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اندازہ نہیں ہو سکا کتنی چڑھ کے گیا تھا، گر گئے، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، پگڑی کام آ گئی۔ کیا کام آ گئی؟ تو میں تو پگڑی باندھتا ہی نہیں، تو میرے کام میں پگڑی کام آئے گی؟ پگڑی ان کے کام آئی، پگڑی سر سے اتاری، ٹانگ کی ہڈی پہ لپیٹی اور لپیٹ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے خوشخبری سنانے کے لیے۔ عرض کرنے لگے حضور میں نے دشمن مار دیا اور میں فاتح ہو گیا۔ عرض کی حضور یہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے میری، اترتے ہوئے سیڑھیوں سے اندازہ نہیں ہوا، میں گر گیا، وہ ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عتیق ٹانگ سیدھی کرو، ٹانگ سیدھی کرو۔ گرکی ہاسپٹل جاؤ یار، جاؤ دیکھ کے آؤ ہڈی ٹوٹے ہوئے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا۔ وہ لوہے کے راڈ لگا دیتے ہیں اس کی ٹانگ پر، لمحے کے بعد ہڈی سیدھی ہوتی ہے، لمحے کے بعد ہڈی سیدھی ہوتی ہے، اور پھر مہینے لگتے ہیں ہڈی سیدھی ہوتے ہوئے۔ حالانکہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہے آج، لیکن ہڈی نہیں جوڑ سکتی، ہڈی جوڑتے ہوئے ٹائم لگتا۔ عبداللہ بن عتیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم فرمانے پہ ٹانگ سیدھی کی، آپ نے ہاتھ پھیر کے ہڈی جوڑ دی۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں بابا میں نے گھر سے نہیں بات سنائی، میں نے اپنے گھر سے بات نہیں سنی۔ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے رسول اللہ نے 3 دن صحابہ کو جھنڈا دیا، روز بھرپور حملہ ہوتا، شام تک فتح نہ ہوتی۔ تیسرے دن شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ہم جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دیں گے جو اللہ سے پیار کرتا ہوگا، جس سے اللہ پیار کرتا ہوگا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علیو، علی کدھر ہے؟ علی المرتضیٰ کو بلایا، اور کیسے بلایا؟ لوگ پکڑ کے لائے، کہا حضور عشوب چشم میں مبتلا ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، دیکھا نہیں جا رہا۔ آپ نے فرمایا لاؤ علی کو بلاؤ۔ تو آپ نے نورانی لعاب شریف سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگایا، اسی لمحے اللہ نے شفا عطا فرمایا۔ پھر آپ نے واضح فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ، جھنڈا دیا، فرمایا یہ جھنڈا لے جاؤ۔ دوسرے نمبر پہ واضح فرمایا میدان جہاد میں جا کے تلوار چلا نہیں دینی، قتال نہیں شروع کر دینا، پہلے جا کے ان کو دعوت و تبلیغ کرنی ہے، واعظ کرنا ہے۔ اگر ایک بندہ بھی آپ کے واعظ پہ مسلمان ہو گیا، صراط مستقیم پہ آ گیا، ہدایت یافتہ ہو گیا، قیامت والے دن یہ بندہ
جو آپ کی بات سن کے مسلمان ہوا سرخ اونٹوں کے مقابلے میں زیادہ نفع والا کام ہوگا. یہ کس نے فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میدان جہاد کے اندر بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. اور میں گھر میں رہ کے نہیں کرتا. علیم صاحب بوڑھے ہو گئے، علیم صاحب بوڑھے ہو گئے، کیا کے بال داڑھی کے سارے سفید ہو گئے. ہر جمعے میں کہتے ہیں ہفتے وار میں آؤ، ہفتے وار میں آؤ. میری بھی داڑھی سفید ہو گئی، میں پھر نہیں آتا. علیم صاحب میری کوئی دشمنی ہے آپ سے؟ میں کیوں نہیں آپ کی بات ماننی چاہیے نا، مجھے ماننی چاہیے، مجھے سمجھنا چاہیے، مجھے غور کرنا چاہیے. یہ مجھے اچھے کام کی دعوت دے رہے ہیں، یہ مجھے اچھے کام کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں. اور قافلہ چل رہا ہے، جو سیکھ رہا ہے اس کی زندگی بدل رہی ہے، اس کی کایا پلٹ رہی ہے. اور جو ابھی بھی انتظار کر رہا ہے وہ کس شے کا انتظار کر رہا؟ ختم کرے یہ انتظار. اسلام کا پیغام سننے اور اسلام کا پیغام سنانے والوں کی رسول اللہ نے عظمت بیان فرمائی. فرمایا تخت لگا ہوگا میدان معاشر میں، اور نورانی اللہ تعالیٰ نے تاج پہنائے ہوں گے بعض لوگوں کو نورانی تاج. لوگ پوچھیں گے میدان معاشر والے جو نیچے کھڑے ہوں گے، یا اللہ یہ تیرے نبی ہیں جن کو تو نے اتنے نورانی تاج پہنائے ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا میرے نبی نہیں ہیں، میرے یہ وہ ہیں جو میرے دین کا پیغام سنایا کرتے تھے. وہاں بیٹھے ہوں گے عبدالعلیم صاحب، کیوں؟ یہ دین کا پیغام سناتے. اور فرمایا جو مبلغ داعی اسلام دین کا پیغام سناتا ہے، میدان معاشر میں انبیاء سے ایک درجے نیچے اس کا تخت لگا ہوگا. جہاں انبیاء کے تخت لگے ہوں گے اس سے ایک درجہ نیچے اس بندے کا تخت لگا ہوگا جو دنیا میں دعوت اسلام دیتا. بڑا اچھا کام ہے دعوت و تبلیغ کرنا، بڑا اچھا کام ہے. جو دعوت دیں اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے اور وہ جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہاں اسلام کا کیا پیغام سکھایا جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دافع بلا ہے، دافع دعا کرتے ہیں تو اللہ بلاؤں کو دفع کر دیتا، سب بلا ختم، سب تکلیفیں ختم کر، سب دکھ ختم کر دیتا، سب حاجات پوری کر دیتا، سب صدمے دل سے نکال دیتا ہے. کس کے کہنے پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے کہنے پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جملہ آخری لمحے میں یہ بات بتانے لگا. بعض لوگوں نے اس کو کہا یہ شرکیہ اور کفری جملہ، یہ توحیدی کلمہ ہے. یہ کیا ہے؟ میں آپ کو جملہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کس جملے کی میں بات کروں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. یہ جو جملہ ہے یہ ایمانی جملہ ہے. کون سا جملہ ہے؟ ایمانی جملہ ہے. اس جملے کے اندر صحابہ کے عقیدے، اس جملے کے اندر آیات قرآنیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلاؤں کو دفع کر دیتے. آپ بلاؤں کو، میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، مسئلہ تھوڑا سا اور واضح کر دوں. یہ جو دانہ اگتا ہے زمین سے، کون اگاتا؟ تو زمین اگاتی ہے بابا، اللہ کیسے اگاتا ہے؟ کون اگاتا ہے؟ زمین اگاتی ہے. زمین سے اگتا ہے نا، زمین اگاتی ہے. کیا بات ہے، خاموش کیوں ہو گئے؟ نہیں پتہ کون اگاتا؟ کون اگاتا؟ ہر بندے کے دل میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ جو کام ہوتا ہے جس سبب سے ہوتا ہے اس کے پیچھے طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. زمین سے دانہ نکلا بھائی، کومپل بائی نکلی تو کس نے نکالا؟ تو جب بندہ بیماری سے شفا یاب ہوا تو کس نے دیا؟ اللہ نے دی. تو یہ پھر اللہ اگر شفا دیتا ہے تو پیناڈول کی گولی کیوں کھاتے ہو؟ پیناڈول کی گولی کیوں کھاتے ہو؟ روٹی کو ہضم کرنے کے لیے اور جلن دور کرنے کے لیے رائس کیپسول کیوں کھاتے ہو؟ اس کا مطلب دوائی شفا دیتی ہے.
دوا شفا دیتی ہے، اس دوا کے اندر شفا کس نے رکھی؟ اللہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤں کو دور کرتے ہیں، بلاؤں کو، آپ بلاؤں کو دور کرنے کا سبب ہے، آپ بلاؤں کو دور کرنے کا سبب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان بلاؤں کو کون دور کرتا ہے؟ اللہ۔ یہ عقیدہ اسلام ہے۔ جب آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، جب آپ نے دست شفقت پھیر دیا تو ہاتھ آپ کا پھرا، عبداللہ بن عتیق کی ٹانگ اللہ نے جوڑی۔ ہاتھ کس کا پھرا؟ رسول اللہ کا پھرا۔ ٹانگ کس نے جوڑی؟ اللہ نے جوڑی۔ ہاتھ لعاب کس کا لگا؟ رسول اللہ کا۔ علی المرتضیٰ کی آنکھ میں لعاب کس کا لگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا۔ آنکھ کو شفا کس نے دی؟ عقیدہ اگر ذہن میں ہو، انسان کا ایمان ترقی کی طرف چلتا۔ درود تاج کا کوئی جملہ کفریہ شرکیہ نہیں ہے، سب توحید ایمان ہے، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات ہے۔ اور کسی لفظ پہ کوئی دلیل چاہیے تو ابو بکر مسجد آ جاؤ، جتنے دلائل کہو گے نکال کے انشاءاللہ قرآن و سنت سے دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔